بہت پرانے زمانے کی بات ہے، روم شہر میں ایک غلام تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ ایک ظالم اور سنگدل آقا کے پاس کام کرتا تھا جو اسے دن رات ستاتا، مارتا پیٹتا اور بھاری بھرکم کام کرواتا تھا۔ احمد ایک نیک دل اور ہمت والا نوجوان تھا، لیکن اس ظلم سے تنگ آ کر ایک دن وہ موقع پا کر بھاگ نکلا اور گھنے جنگل کی طرف چلا گیا۔ جنگل میں وہ بھوکا پیاسا بھٹکتا رہا۔ کئی دنوں تک وہ پھل اور جڑی بوٹیاں کھا کر گزارا کرتا رہا۔ آخر کار وہ ایک بڑی غار میں جا پہنچا اور وہاں پناہ لے لی۔ شام کا وقت تھا۔ احمد غار میں بیٹھا آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ ایک بہت بڑا شیر غار کے اندر آیا۔ احمد خوف سے کانپ اٹھا اور سوچا کہ اب اس کی موت یقینی ہے، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو شیر حملہ کرنے کی بجائے درد سے کرا رہا تھا۔ وہ ایک پاؤں اٹھا کر لنگڑاتا ہوا چل رہا تھا اور اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا۔ احمد کے دل میں رحم آیا۔ اس نے اللہ کا نام لیا، ہمت کی اور آہستہ آہستہ شیر کے قریب گیا۔ شیر نے بھی احمد پر حملہ نہیں کیا بلکہ اسے دیکھتا رہا۔ احمد نے جھک کر شیر کے پاؤں کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اس میں ایک بہت بڑا اور گہرا کانٹا چبھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پاؤں بری طرح سوج گیا تھا اور عفونت ہو گئی تھی۔ احمد نے اپنے کپڑے کا ایک ٹکڑا پھاڑا، کانٹے کو احتیاط سے نکالا، زخم کو صاف کیا اور پٹی باندھ دی۔ شیر کو بہت آرام آیا۔ وہ احمد کے قریب آیا، اس کے ہاتھ چاٹے اور دوست کی طرح اس کے پاس لیٹ گیا۔ احمد بھی حیران تھا کہ ایک وحشی جانور اس پر اتنا بھروسہ کر رہا ہے۔ اگلے دنوں میں شیر جنگل میں شکار کرتا اور احمد کو بھی گوشت لا کر دیتا۔ دونوں غار میں ساتھ رہنے لگے۔ احمد شیر کو اپنا دوست سمجھنے لگا اور شیر احمد کی حفاظت کرتا۔ کئی مہینے گزر گئے، لیکن ایک دن روم کے فوجیوں نے احمد کو تلاش کر لیا اور پکڑ کر واپس شہر لے آئے۔ اس زمانے میں بھاگے ہوئے غلاموں کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ احمد کو بھی بڑے میدان میں پھینک دیا گیا، جہاں تماشائیوں، بادشاہ اور درباریوں کے سامنے بھوکے شیر چھوڑے جاتے تھے تاکہ وہ غلام کو کھا جائے۔ سب لوگ جمع تھے۔ دروازہ کھلا اور ایک زبردست شیر میدان میں آیا۔ وہ دھاڑتا ہوا احمد کی طرف بڑھا۔ احمد نے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ سے مدد مانگی، لیکن اچانک دھاڑ بند ہو گئی۔ جب احمد نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہی شیر ہے جس کا زخم اس نے ٹھیک کیا تھا۔ شیر حملہ کرنے کی بجائے احمد کے پاؤں چاٹ رہا تھا، خوشی سے اس کے گرد گھوم رہا تھا اور اسے پہچان کر پیار کر رہا تھا۔ پورا میدان حیران رہ گیا۔ بادشاہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ احمد نے ہمت کر کے بادشاہ کے سامنے جھک کر ساری کہانی سنائی کہ کس طرح اس نے شیر کی جان بچائی تھی اور اب شیر اس کا احسان چکا رہا ہے۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے احمد کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ انعام بھی دیا اور شیر کو بھی جنگل میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ احمد آزاد ہو کر خوش و آرام کی زندگی گزارنے لگا۔ لوگ اس کی نیکی اور ہمت کی باتیں کرتے اور کہتے کہ احسان کا بدلہ ضرور ملتا ہے، چاہے کتنا بھی وقت لگ جائے۔ سبق: نیکی کرو چاہے کسی وحشی جانور کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نیکی کرنے والوں کو ضرور انعام دیتا ہے اور احسان فراموشی بری بات ہے۔